السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چند باتیں آج شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج مجھے واٹس ایپ پہ 2-3 بھائیوں کا میسیج آیا کہ میرے قریبی کافی زیادہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، کہنے لگے کہ وہ جو یہ ہوا ہے معاملہ ہوا ہے جو اب بھارت کے اندر، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کر دیجیے، جو سٹیٹس وغیرہ لوگ لگا رہی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کر دیں۔ تو میں نے کہا کہ چلیں میری ویڈیو آ رہی ہے انشاءاللہ آج، تو میں اس کے اوپر آپ کو ساری ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم ان اصحاب الجحیم۔ ما کان لنبی، نہیں ہے کسی نبی کے لیے، والذین آمنوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے، ان یستغفروا، یہ کہ وہ مغفرت طلب کریں، بخشش کی دعائیں مانگیں، دعا کریں جس کو معاف کر دے، یا ایسا بندہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ شرک کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا کریں جی؟ بخشش کی، مغفرت کی دعا اس کے لیے کریں۔ للمشرکین، مشرکین، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ کیا ہوں تمہارے قریبی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لہم، جب اس کے بعد کہ ظاہر ہو جائے ان کے لیے، یعنی پتہ ایک تو ہے نا، انسان جب تک فوت نہیں نہ ہوتا تو اس کے چانسز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کے، یعنی ایک انسان کافر ہے، ایک انسان اللہ کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، ایک انسان بے نمازی ہے، یا کسی بھی صورت میں لگا لیں تو وہ ابھی اس کا واپس لوٹنے کی امید ہے، ہو سکتا ہے وہ واپس آ جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیں، توفیق دے دیں کہ وہ اسلام کے اندر آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جان لے صحیح طریقے سے۔ یہ انسان کے فوت ہونے تھا، لیکن اگر مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، تو پھر تو چانسز نہیں ہے نا، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کو اجازت بھی نہیں دی، حتیٰ کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ آپ ان کے لیے کیا کریں؟ بخشش کی دعا کریں۔ میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا واقعہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں، چچا کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، ایک دفعہ کہہ دو، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی شہادت دوں گا، گواہی دوں گا، تو لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ پاس ابو جہل تھے، اور سیدنا مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پاس ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ تھے، دونوں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ جملہ دہراتے رہے کہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ، اور وہ یہ بار بار دہراتے رہے کہ آپ مرتے وقت پہلے تم عبد المطلب کے دین کے اوپر تھے، اب تم دین چینج کرنا چاہتے ہو آخری وقت مرتے وقت، اب کیوں چینج کرنا چاہتے ہو؟ یعنی وہ اسی بات کو دہراتے رہے حتیٰ کہ وہ مر گیا، کہنے لگا علی ملت عبد المطلب کے دین کے اوپر ہی کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب ابو طالب کی بہت ساری خدمات تھیں، یعنی اتنا زیادہ اسلام کے اندر انہوں نے ساتھ دیا۔ آپ ہسٹری پڑھیں کہ کتنا زیادہ، اگر سب سے زیادہ کسی نے ساتھ دیا مشکل وقت میں، پھر شیب ابی طالب میں 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قید بھی رہے ہیں، یعنی اتنی بڑی قربانی دے دی کہ قید بھی رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آتے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی ترلے کے ساتھ جرت دے نال عبادت کر اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کر، میں ان کا مقابلہ کروں گا، جو تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے میں اس کے خلاف نکلوں گا، یعنی اتنا بڑا ایک بندہ ساتھ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ منع فرما دیا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے لگے؟ میں ضرور بخشش طلب کروں گا، اتنا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ اس نے،
अल्लाह इसने इतना इस बंदे ने साथ दिया, लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, मा कान अली नबीयन, किसी नबी के लिए लायक नहीं है, ना ही उन लोगों के लिए लायक है जो ईमान वाले हैं कि वो क्या करें, उनके लिए बख्शिश की दुआ करें। मैं जो चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है, सोशल मीडिया का दौर है और आपको सबको पता है, जो अच्छे तरीके से आप जान चुके होंगे, जो ये वाक़या हुआ है, एक गुलूकार जो है भारत के अंदर मर गया है। तो हमारी जो न्यू जनरेशन है, ये जो चलता हुआ खून है, तो ये क्या है जी, इन्होंने स्टेटस और RIP रेस्ट इन पीस, यानी इस तरह के स्टेटस वगैरह लगाए हैं। हमें किस चीज़ ने इजाज़त दे दी, हमने किस दीन ने इजाज़त दे दी है मुसलमानों को कि ये जो है उसके लिए बख्शिश है। और ये इसका आप सर्च कर लीजिएगा, इसका माना क्या बनता है कि बख्शिश मगफरत की दुआ गई, यानी उसके लिए अमन के अंदर है जी वो। हमें अल्लाह ताला ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी, अल्लाह ताला अपने नबी को इजाज़त नहीं दे रहे उस बंदे की जिसने इस्लाम के अंदर सबसे ज़्यादा साथ दिया, बहुत सारा साथ दिया है, हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया है, उसको नहीं इजाज़त मिल रही, उसके लिए इजाज़त नहीं मिली। फरमाया क्या नबी, इसके लिए बख्शिश नहीं है, बख्शिश की दुआ नहीं है, आपने आइंदा मुझसे सवाल नहीं करना ये वाला। तो आज हमारे पास कौन सी भाई हम किस बात की मूली हैं एक नबी को इजाज़त नहीं मिल रही, और हम किस बात की मूली हैं कि हमें ये इजाज़त मिल गई और हमने स्टेटस वगैरह लगाए हुए हैं, और सैड स्टेटस, बड़े गमगीनी का इज़हार, रो रहे हैं, ये मुसलमान बच्चे रो रहे हैं, एक गुलूकार के ऊपर रोया जा रहा है, जो गाने वाला। और यहाँ तो हो ना, उसने इस्लाम के लिए बड़ी खिदमत की हो, तो चलो भी बंदा फिर भी थोड़ी बहुत समझ लगती है, और फिर भी नहीं समझ लगती। एक बंदे ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चचा, उसने इतनी खिदमत की है, वो भी अपने भतीजे का इतना साथ दिया, इतना साथ देने के बाद भी इजाज़त नहीं मिल रही। आज हमें कैसे इजाज़त मिल रही? क्या हो गया हमारे नौजवानों को? सोचा करें, पहले परखा करें, क्यों हम हर चीज़ और सोशल मीडिया को ही हम तरजीह देते हैं। और हर इंसान ने, मैं आज स्टेटस चेक कर रहा था, सबके यही स्टेटस लगे हुए हैं, इल्ला माशाल्लाह कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने नहीं ऐसा लगाया हुआ, और अक्सर ने क्या किया हुआ, सैड, बड़ी गमगीनी जी, बड़ा अफसोस हो रहा है जी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हत्ता कि हमारे मदारस के कुछ भाई ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह के स्टेटस लगाए हुए। कितने अफसोस की बात है, इतने अफसोस की बात है ये कि हम कहाँ भटक रहे हैं। हालांकि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना चाहिए। एक गुलूकार के मरने के ऊपर आप स्टेटस लगा रहे हैं। कभी आपको किसी उन लोगों का ख्याल नहीं आया, आफिया सिद्दीकी का ख्याल नहीं आया कभी, और कभी उन लोगों का ख्याल नहीं आया जिन्होंने मुसलमानों के लिए कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ की हैं, उनका कभी नहीं आपको ख्याल आया। एक गुलूकार का, और जिस मुआशरे के अंदर गुलूकार को इतनी जो है उसको फ़ैन फॉलोइंग दी जाए ना, उसकी रिस्पेक्ट की जाए इतनी ज़्यादा, तो फिर उस मुआशरे में गुलूकार ही पैदा होंगे, फिर उस मुआशरे के अंदर ऐसे लोग ही पैदा होंगे। जब हमने शुरू से ही अपनी औलाद को जो है इस तरफ लेकर आ रहे हैं, तो खुदारा सोच समझ के स्टेटस लगाया करें। इस तरह का नहीं, ये नहीं कि आप जो है हर तरह क्या नाम है, जिस तरह की पोस्ट आ गई उसके ऊपर लगा देना। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, उसके रसूल क्या कह रहे हैं? अल्लाह ताला इजाज़त नहीं दे रहे, हमने कैसी इजाज़त ले ली है? हमें किस तरह की इजाज़त मिली? हम किस बात की मिली है? कितनी हमारी पर्सनैलिटी हो गई है भाई जो हमें इजाज़त मिल गई है इस चीज़ की। और दूसरी चीज़ कि जो ये पिछले दिनों मैंने ये वीडियो बनानी थी लेकिन जो है नहीं बना सका, उसके ऊपर भी मलक यासीन का जो आया था जी, उसकी बेगम मीडिया के ऊपर आई है और वो कह रही है इस तरह, जो आपको सब जानते होंगे बखूबी। तो अच्छा, उसके लिए एहतजाज किए जा रहे हैं, जिस तरह आज एहतजाज हो रहे हैं ना उसके ऊपर, उसका जो है गुलूकार के ऊपर, और इसी तरह उसके ऊपर एहतजाज किए जा रहे हैं, उसके ऊपर एहतजाज हो रहे हैं। फिर तरह तरह की पोस्ट, तरह तरह के स्टेटस, और तरह तरह की हमारी हुकूमत भी उसके अंदर, वो भी बड़े अफसोस का इजहार किया जा रहा है।
اچھا وہ بھارت کا ہو گیا کشمیر کا جو مقدمہ لڑ رہا ہے اس کے بارے میں کتنی سوچ رکھی ہوئی ہے ہم نے، لیکن جو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ساری زندگی جس نے کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے وہ حافظ سعید صاحب، ساری زندگی ہے انہوں نے مقدمہ لڑا ہے، اور اتنی زیادہ ان کی خدمات ہیں کشمیر کے لیے، کتنی زیادہ خدمات ہیں آپ کو اندازہ نہیں لگا سکتے، کتنا زیادہ کھانے کا بندوبست، بستروں کا، اتنا کچھ انہوں نے کیا۔ اچھا ان کو 30 سال کی قید، پوری عمر قید، کوئی کبھی میں نے احتجاج نہیں دیکھا، نہ کبھی کسی حکمران کے بارے میں آیا ہو کہ بڑا افسوس ہوا، نہیں، نہ کسی جو بڑی پوسٹرز کے اوپر ان کا کبھی آیا ہو، نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب ہے ہم اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں، جو ہمارے ملک کے لوگ ہیں اور اتنے ہیرو ہیں ہمارے ملک کے اندر، ان کو آپ اگنور کر دیتے ہیں، اور پھر بالکل اگنورینٹ ہیں ان کے اوپر، جہالت برتتے ہیں کو وہ ان کی خدمات کو ہم بھول جاتے ہیں، اور باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں میں کہہ رہی میں بالکل ہی اس کو ختم نہیں کر رہا ہوں، خدمات ہوں گی ان کی، کشمیر کے لیے ہوں گی ان کی خدمات، ہم یہ نہیں کہتے کہ خدمات نہیں ہیں، لیکن آپ کے ملک کے اندر کتنی زیادہ اس بندے کی خدمات ہیں، آپ نے کبھی نہیں احتجاج میں نے دیکھا، کبھی کوئی میں نے ٹویٹ نہیں دیکھا کہ بڑے کہیں جو حکمران ہیں ان میں سے کسی کا آ رہا ہو ٹویٹ، کبھی نہیں آتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ ٹھیک نظر نہیں آتے، ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایک جو غیر مسلم، آپ کو جب پتہ چل گیا ہے کہ یہ کس کے اوپر فوت ہو رہا ہے، ہم کسی کو کہہ تو نہیں رہے، لیکن کس کے اوپر فوت ہو رہا ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، شریعت کے اوپر، امت مسلمہ کی شریعت کے اوپر فوت ہو رہا ہے، یا کس شریعت کے اوپر فوت ہو رہا ہے، کس کے اوپر، یا کس دین کے اوپر، کس مذہب کے اوپر وہ فوت ہو رہا ہے یا قتل ہو رہا ہے، کہاں؟ جب پتہ چل گیا آپ کو انہم اصحاب الجحیم، جب پتہ چل گیا کہ یہ کن لوگوں کے اوپر، کس چیز کے اوپر یہ فوت ہو رہے، پھر ان کے لیے مغفرت کی آپ دعا نہیں کر سکتے، ریسٹ ان پیس نہیں کہہ سکتے پھر ان کے لیے، اور ہمیں ہمیشہ اس طرح کی چیزوں سے بچ